معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسکولے، سب ہیڈنگ حاجی مہدی کا باغ اور حرامی مارخور نہیں کھائیں گے۔ پچھلی بار میں اسکولے سے گزر گیا تھا، اس بار مجھے یہاں ایک شب گزارنی تھی اور میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں اسکولے میں کسی حاجی مہدی کے باغ میں یا کسی اور حاجی کے باغ عدن میں شب بسر کرنے کی بجائے اپنا خیمہ کسی کھیت کنارے لگاؤں گا جہاں سے اسکولے میرے خیمے کے پردے سے ظاہر ہو، اس کے گھر اور چھتیں اور ان کے پس منظر کی برفانی چوٹیاں بے دریغ مجھ پر اثر کریں اور مجھ پر نثار ہوں۔ لیکن جب میں حاجی مہدی کے باغ میں داخل ہوا تو میں نے فی الفور اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ گاؤں کے آغاز میں یہ پہلی چار دیواری تھی، پہلی گلی میں پہلا دروازہ تھا اور پتھروں کی چار دیواری میں نصب اس دروازے کے اندر حاجی مہدی کا باغ تھا۔ باغ تو کیا تھا، ایک سادہ سی عمارت تھی جس کے ماتھے پر مارخور کے سینگوں کی سجاوٹ کے ایک جھومر کی طرح تھی۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں اسکولے کا تھانہ اور تھانے دار تھے اور چند سادہ سے سپاہی تھے جو دریوں پر بیٹھے چائے پیتے تھے اور لوڈو کی گیم نہایت رغبت سے کھیلتے تھے۔ اس کے برابر میں ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں جاپانی فروکش تھے۔ ان میں کسی یونیورسٹی کی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی کوئی مصور پروفیسر صاحبہ تھیں اور اسکولے میں شجر کاری کے خبط میں مبتلا ماحولیاتی خواتین و حضرات تھے۔ اور جاپانیوں کے بارے میں یہ کیسی خوشگوار بات ہے کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا، اسکولے کے گرد ایک گھنا جنگل اگا دینا۔ اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ حکومت پاکستان کے محکمہ جنگلات و ماحولیات میں ایسے جنگلی موجود نہیں جو اسلام آباد میں اپنے گریڈ چھوڑ کر ادھر آئیں۔ ادھر آئیں بھی تو کیوں کر آئیں، کیونکہ انہیں تو قطعی طور پر علم نہ تھا کہ پاکستان کے شمال میں کہیں ایک گاؤں اسکولے نام کا بھی تھا۔ یوں بھی درخت لگانے کا خبط ہم مومنوں میں نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود کہ جس نے اس زمین پر ایک درخت لگایا تو گویا جنت میں اپنے لیے ایک مکان بنایا۔ اگر مرنے سے پیشتر میں صرف ایک کام کر سکوں تو میں ایک درخت لگاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس پر عمل صرف کافر کرتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، بے شک اسکولے میں درخت لگاتے پھریں۔ حاجی مہدی کے باغ میں پہنچ کر ہمیں ایک ناقابل تلافی نقصان البتہ ہوا، اور وہ یہ کہ ویدا یہاں پہنچتے ہی ہمیں فراموش کر کے اپنے ہم وطنوں میں یوں گھل مل گئی کہ نہ کوئی ویدا رہی اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تلاش کرنے پر بھی اس کی شکل باقی جاپانیوں سے الگ پہچانی نہیں جاتی تھی، سبھی ویدا لگتی تھیں یا لگتے تھے۔ اس عمارت کے برابر میں ایک 6-7 فٹ بلند پلیٹ فارم تھا، سرسبز گھاس اور چند درختوں کا ایک قلعہ تھا جہاں ہماری مختصر خیمہ بستی آباد ہوئی۔ دیوار کے ساتھ کچن کی نیلی ترپال کے نیچے ایک چولہا روشن ہو گیا، ایک نیلا اور ایک سبز خیمہ جس کے پس منظر میں درختوں کا ایک جھنڈ تھا جن کی بلند ترین شاخوں کے اوپر ٹھنڈک والی برفانی چوٹیاں تھیں جو ہمیں اپنے کنوار پنے کے سرد سندیسے بھیجتی تھیں، اور ہم سب تمام مصیبتیں، تمام کیفیتیں، گرتے راستے، پتھروں کی بارشیں اور پہاڑی نالوں کی مرگ صفت گونج کو بھول گئے۔ تھانے دار صاحب نے ہمیں چائے پر مدعو کر لیا۔ صاحب، ادھر تو ہم قید پر آتے ہیں، ہم شہر سکردو کے لوگ ہیں اور ان ویرانوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ اسکولے کے لوگ تو کوشش کرنے پر بھی کوئی جرم وغیرہ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ کسی کی مرغی چرا لیں گے۔ ہم تو ادھر صرف اس لیے تعینات کیے جاتے ہیں کہ کیٹو آتے جاتے کو پیماؤں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، پورٹر تنگ نہ کریں۔ نومبر کا سیزن ختم ہوتا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ صاحب، ایک بری خبر ہے، یوسف جو یہاں پہنچتے ہی ہم سے غافل ہو گیا تھا اور بہت دیر سے جاپانیوں کے ارد گرد ٹہل رہا تھا، اور بقول اس کے
وہ ان کا بہت کچھ دیکھ کر آیا تھا، اور پھر بقول اس کے جاپانیوں کا بہت کچھ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کہنے لگا، اسکولے سے آگے بھی روڈ بلاک ہے۔ آگے تو روڈ ہی نہیں ہے، بلاک کیا ہوگا؟ اس نے گویا میری معلومات میں اضافہ کیا۔ تو پھر اور کون سی خبر ہے جو بری ہو سکتی ہے؟ صاحب، ہم اسکردو سے کھانا پکانے کے لیے 2 اسٹوو لایا تھا، ان میں سے ایک کام نہیں کرتا۔ یہ کون سی ایسی بری خبر ہے یوسف؟ دوسرا تو کرتا ہے نا؟ دوسرا تو فرسٹ کلاس کرتا ہے صاحب۔ تو پھر بری خبر یہ ہے صاحب کہ بیافو ہیسپر کو کراس کرتے ہوئے دوسرا اسٹوو بھی خراب ہو جاتا ہے، تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے صاحب۔ وجہ؟ ادھر اسٹوو ٹھیک کرنے کا کوئی دکان تو نہیں ہے، آگ نہیں ہوگی تو چائے نہیں بنے گا، روٹی سالن اور چاول نہیں بنے گا، سوپ نہیں ملے گا تو پھر کیا کھائے گا؟ برف اور بسکٹ تو نہیں کھائے گا۔ تو اس کا بندوبست کرو یوسف، تم گائیڈ ہو۔ کچھ کرے گا صاحب۔ لیکن صاحب، ایک اور بری خبر ہے۔ آج میں بری خبریں سننے کے موڈ میں ہوں۔ کیا خبر ہے؟ آپ لوگ اسلام آباد سے جو ٹن اوپنر لایا ہے اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ اب اس میں بری خبر کیا ہے؟ ٹن اوپنر نہیں ہوگا تو مچھلی، پنیر، گوشت، قورمہ اور کوفتوں کا ٹین کیسے کھولے گا؟ دانتوں سے تو نہیں کھولے گا۔ تو پھر اچھا والا گورا لوگ کا جو ٹیم ہوتا ہے وہ 3-4 ٹن اوپنر لاتا ہے، آپ صرف ایک لے کر آیا ہے۔ ہم برا والا کالا لوگ کا ٹیم ہے اور ہم ذرا کنجوس ہے۔ لیکن یوسف، تم گائیڈ ہو تو کچھ تو بندوبست کرو۔ اسکولے میں تو ٹن اوپنر نہیں ملتا صاحب۔ تو کہاں سے ملتا ہے اے یوسف ثانی؟ اسکردو سے۔ تو پھر تم اسکردو جاؤ اور لے کر آؤ، ہم ادھر انتظار کرتا ہے۔ تم گائیڈ ہو، آپ مسخری کرتا ہے صاحب؟ قسم لے لو یوسف، اگر ہم مسخری کرتا ہے تو۔ آپ اسکردو جاؤ، اسٹوو ٹھیک کراؤ، 2-3 ٹن اوپنر لے آؤ، ہم ادھر حاجی مہدی کے باغ میں 2-4 روز مزے کرتا ہے۔ نہیں نہیں صاحب، وہ ہنسنے لگا، پھر ایک سگریٹ نکال کر اسے سلگایا اور 2 سوٹوں میں راکھ کر کے بولا، ہم گائیڈ ہیں، بندوبست کر دے گا تو جاؤ اور کرو۔ صاحب یہ تو ہو جائے گا، لیکن اصل میں ایک اور بات ہے۔ ایک اور بری خبر؟ نہیں صاحب، اچھی خبر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ادھر بیافو گلیشیئر پر حرامی ریچھ بہت ہوتا ہے۔ تم اسے اچھی خبر کہہ رہے ہو یوسف؟ ہاں صاحب، ادھر اسکولے میں ہمارا ایک دوست شکاری ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور جدھر حرامی ریچھ آئے گا اسے مارے گا۔ کیوں مارے گا؟ اگر اسے نہیں مارے گا تو وہ ہمیں مارے گا۔ ایک حرامی ریچھ کی یہ جرأت نہیں کہ وہ ایک مشہور ادیب اور ٹیلی ویژن کے بجھتے ہوئے ایک سٹار کو مارے۔ حرامی ریچھ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا صاحب، حالانکہ ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں کا معیار ایسا ہے کہ اسے صرف ریچھ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تارڑ جیسے لوگ میزبانی کی مسند پر فائز ہوں، اس ٹیلی ویژن کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ شاید پھر مسخری کرتا ہے۔ یوسف اپنے ناتواں بدن کے سائز جتنا چاپلوس ہو سکتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر ہو رہا تھا۔ صاحب، شکاری ساتھ لے چلو، ادھر مارخور حرامی کھلا پھرتا ہے، کوئی ادھر جاتا نہیں تو نہ ڈر پھرتا ہے اور نیچے آ کر خیموں کو سونگھتا پھرتا ہے، تو ہمارا شکاری اسے شکار کرے گا اور راستے میں آپ اسے کھاتے جانا۔ مارخور، میرے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ اگرچہ ورگود کے جنگل کے سائے میں کینجا بائی کے شکار کردہ مارخور کو میں نے گائیڈ امین کے شوربے میں گم حلق سے نکلا تھا، لیکن مجھے ابھی تک اس کے گوشت کا خستہ اور پامیری ذائقہ یاد تھا، اور ایک لاہوری اپنی پرانی محبتوں کا اسیر ہو نہ ہو، ذائقوں کا قیدی ضرور ہوتا ہے۔ شکاری اس ٹریک کے دوران ہمیں مسلسل مارخور کھلائے گا۔ ہاں صاحب، وہ صرف مارخور کا شکار جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس ڈھلان پر وہ پتھر گراتا ہے، کدھر پانی پینے کو آتا ہے اور کدھر بے خبر ہوتا ہے۔ وہ اپنا بندوق کے ساتھ ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا گارنٹی ہے کہ روزانہ ایک حرامی مارخور کو مارے گا، اور ہم لوگ اسے برفوں کے اوپر آگ جلا کر پکائے گا اور کھائے گا۔ صاحب، اس شکاری کو ساتھ لے چلو۔ اور جب اسکولے کی شام میں یوسف اس حرامی مارخور کا قصہ بیان کر رہا تھا
تو جب بھی وہ مارخور کا لفظ ادا کرتا تو اس کی رال ٹپک ٹپک جاتی۔ نہیں نہیں یوسف، میں جنگلی حیات کی بقا پر اس لیے بھی یقین رکھتا ہوں کہ میرے ایک ساتھی کا نام بقا ہے، اور یہ بیان نہایت بیہودہ اور بے سرا تھا، اور اگر میں امریکی محاورہ استعمال کروں تو بل شٹ تھا۔ میں یقیناً ورلڈ وائلڈ لائف سے کہیں زیادہ صدقے دل سے جنگلی حیات کے بچاؤ پر یقین رکھتا تھا۔ نہ مجھے اس کے لیے کسی NGO سے ڈالروں میں ایک موٹی تنخواہ ملتی تھی، اور نہ میرے پاس کوئی 30-40 لاکھ کی مالیت کی کوئی شاندار جیپ تھی جس پر پانڈے ریچھ کا نشان بنا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میرے وطن کے پرندے اور درندے شکار نہ ہوں۔ لیکن اس خواہش کے باوجود میرے اندر ایک ہوس بھی تھی کہ اگر بیافو کے برف صحرا میں اس کی یکتا ویرانی اور تنہائی میں سوکھے کریکرز، سارڈین، پنیر اور نوڈل سوپ کی بے ذائقہ خوراکوں کی بجائے اگر مارخور کی ایک ٹانگ روسٹ شدہ حالت میں کھانے کی کوئی تدبیر نظر آ جائے تو میں جنگلی حیات کی بقا کو آسانی سے فراموش کر کے شرمندہ ہوئے بغیر ایک لاہوریہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک مارخور کڑاہی گوشت کے لیے اپنے تمام تر اصول ترک کر سکتا تھا۔ صاحب، ادھر تو دنیا جہان کا مارخور ہے، کم لوگ ادھر جاتا ہے۔ میں نے ابھی اسکولے والوں سے پتہ کیا ہے، ادھر سے جو گیا ہے تو کیٹو کی طرف گیا ہے، کوئی بھی ادھر سنو لیک کو نہیں گیا، اس لیے مارخور حرامی آزاد گھوم رہا ہے۔ میرے دوست شکاری کا اپنا بندوق ہوگا، اپنا کارتوس ہوگا، ادھر مارخور حرامی تو ہوگا، شاید ہرن حرامی بھی مل جائے۔ کہیں نہ کہیں کوئی گنجل تھی، کوئی پھندا تھا جس تک میں پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ تمہارا دوست شکاری صرف دوستی کی خاطر ہمارے ساتھ بیافو ہیسپر کو کراس کرے گا یوسف؟ نہیں صاحب، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس شکاری کو ہم اتنا ہی مزدوری دے گا جتنا عام پورٹر کو دے گا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن وہ رات کے کھانے کے لیے ہمیں ہمیشہ مارخور مار کر کھلائے گا۔ اگر وہ نہ مارے تو پھر یوسف نے سگریٹ میں سے اپنے سانس کو زور سے کھینچا۔ اچھا، اگر نہ مارے تو آپ مزدوری نہ دینا، لیکن صاحب مارخور کا گوشت۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کبھی یوسف مارخور کا لفظ ادا کرتا تھا تو ہونٹوں پر زبان پھیر کر ایک آہ سی بھرتا تھا اور اس کے ذائقے میں فنا ہو جاتا تھا۔ نہیں یوسف، میں نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ سارڈین مچھلی، کریکرز اور پنیر پر گزارا کر لیں گے، لیکن بیافو کی برفوں میں گھومتے سنو لیک پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے اور لاٹوک کی چوٹیوں کے سائے میں بے خطر زندگی بسر کرتے مارخوروں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے صاحب؟ یوسف کی مایوسی قابل دید تھی۔ نہیں یوسف۔ شکاری کو جواب دے دوں صاحب؟ ہاں۔ مارخور نہیں کھائیں گے؟ نہیں۔